ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ حضرات ذی وقار، یہ دنیا فانی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سدا اس نے یہاں پہ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے دربار میں اس نے پیش ہونا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں آج تلک کہ وہ دنیا میں آیا ہو اور پھر اس نے اس دنیا سے جانے سے انکار کر دیا ہو۔ بڑی بڑی اعلیٰ ہستیاں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک اس کائنات میں آئیں، لیکن اللہ کے حکم پر وہ سر تسلیم خم کر کے چلی گئیں، اور کئی ایسے بڑے نافرمان بھی آئے، ایسے باغی اور سرکش بھی آئے کہ جنہوں نے سینے تان کے کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ رب ہونے کے دعوے دار بھی اس دنیا میں آئے، لیکن اس دنیا میں سدا نہیں رہے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دن آنے والا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اللہ کے فیصلے کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر لبیک کہتے ہوئے یہ اپنے بنائے ہوئے محلات، اپنے یہ مکانات، اپنی یہ زمینیں جدادیں، یہ محلات جو ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ میرے ہیں اور میں نے ہی اس گھروں کے اندر رہنا ہے، میرا یہ ساز و سامان اور مان و متاع ہے، یہ اپنا جس کو کہتا ہے اس کو ہی اس نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ سدا اس کے پاس یہ رہنے والی اشیاء نہیں ہیں، چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے انسان اگر سوچے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی، اس کا مال و متاع، اس کی دولتیں، سیم و زر، اس کے بنائے ہوئے عالی شان مکانات، اس کے اپنے گھر کے اندر خریدی ہوئی اس کی اپنی چیزیں، اس کی گاڑی، سب کچھ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور ڈاکٹر، طبیب، حکیم اس کی نبض پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اور یہ موت و حیات کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے، اور یہ خود بھی چاہتا ہے، اس کی اولاد بھی یہ چاہتی ہے، اس کے بھائی بھی یہ چاہتے ہیں، اس کی بیوی بھی یہ چاہ رہی ہے، اس کے سارے رشتہ دار یہ چاہتے ہیں دنیا کی ساری دولتیں ہم خرچ کر دیں اور ذرا انہیں زندگی کی چند سانسیں مزید مل جائیں۔ ساری دولتیں خرچ کر کے بھی جس کو وہ اپنے لیے سمجھتا رہا ہے یہ میری ہیں، وہ بھی اس کے کام نہیں آنے والی، وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ آخر زندگی کی شام وہ جسم کے اندر بولنے والا پرندہ جو روح ہے، جسے ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جب تک یہ جسم میں موجود ہے انسان کی میں ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا ہوں، جب وہ نکل جائے گی ہوا، پھر اس کا یہ وجود، جس وجود کے اوپر یہ خود فخر کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، سامنے آئینہ لگا ہوا ہے، شیشہ ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے کہ ایسا کس مائی نے جنا ہے، میں تو بڑا خوبصورت ہوں، میں تو بڑا جوان ہوں، قوت و طاقت والا ہوں، یہ سب کچھ گمان اور خیال کرنے والا وہی وجود اس کا کہ جب وہ روح والا پرندہ اس سے نکل جائے گا، اس کے اس کھوکھلے وجود سے اس کی اولاد بھی ڈرے گی، اس کی وہ پیاری بیوی جو غم کے ساتھی تھی، اس کی خوشیوں کی ساتھی تھی، اس کی والدین جو اس کے اوپر تن من دھن قربان کرتے تھے، کوئی بھی اس وجود کے پاس اکیلا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے وجود سے وہ ڈر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کے اس وجود کو اٹھا کر مسجد کے اندر پڑا ہوا وہ تختہ اور پھٹا، اس پھٹے کو لا کر گھر کے ایک کونے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے وجود کو چارپائی سے، بیڈ سے اٹھا کر اس لکڑی کے تختے کے اوپر لا کے لٹا دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے باپ کو یہ بیڈ بڑا پسند تھا، یہ کمرہ بڑا پسند تھا، اس بیڈ کے اندر جو میں نے بیڈ شیٹیں اس کے اوپر ڈالی ہیں، یہ بیڈ شیٹیں انہیں بڑی پسند تھی، اور جس گدے کے اوپر وہ لیٹا کرتے تھے، یہ آرام دہ گدا میرے والد محترم کو، میرے اس عزیز کو بڑا پسند تھا۔ یہ تیری پسند کو پھر نہیں دیکھتے، اس چارپائی سے، اس بیڈ سے اٹھا کر ایک لکڑی کے تختے کے اوپر لا کر تجھے لٹا دیتے ہیں، اور تیرے وجود کے اوپر پہنا ہوا وہ لباس جسے خود تو نے اپنے لیے پسند کر کے خریدا تھا، درزی سے سلوایا تھا، اپنے جسم پر زیب تن کیا تھا، آج وہ تیرے عزیز اور پیارے جو تیرے جسم پہ ان کپڑوں کو سجا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، میلے ہو جاتے تھے، تو انہیں دھو کر پریس کر کے دوبارہ پہنا دیے جاتے تھے، آج وہ تیرے پیارے ہی تیرے وجود سے ان کپڑوں کو جدا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کپڑے آسانی سے نہیں اترتے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ کینچی کے ساتھ وہ تیرے پسندیدہ کپڑوں کو کاٹ کر تیرے وجود سے جدا کر دیتے ہیں، پھر غسل دے کر ایک سادہ سا کپڑا جسے تو اپنی عام زندگی کے اندر کبھی پسند نہیں کرتا تھا، آج تیرے وجود کے اوپر اس کپڑے کو لپیٹ دیا گیا ہے، وہ کفن کی چادریں تجھے پہنا کر مسجد میں پڑی ہوئی چارپائی کے اوپر تیرے وجود کو پھر لٹا دیا جاتا ہے، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر جنازگاہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے، سبق ہے ہمارے لیے، ایک لمحے کے لیے انسان سوچے۔ آپ تو گاؤں میں رہنے والے ہیں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، شہروں کے اندر بھی اس طرح کا رواج بن گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو صاحب گھر ملنے میں ذرا تاخیر کرتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ کوئی شے ہے بیچارہ، لیٹ ملتا ہے، دروازے پہ انتظار کرنا پڑتا ہے، لوگ بیٹھک پہ بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ صاحب آ رہے ہیں، جناب لوگ انتظار کرتے ہیں، ڈیروں پر بیٹھ کر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جی ہمارے صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، نمبردار صاحب آ رہے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، اے سی صاحب آ رہے ہیں، ایم پی اے ایم این اے صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ سید سبطین شاہ صاحب آ رہے ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں نا، لیکن پھر جب چارپائی سامنے پڑی ہوتی ہے، ہم نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں، یہ مشاہدہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی جنازہ پڑھاؤ، مولوی صاحب لیٹ ہو رہی ہے، جنازہ جلدی پڑھائیں۔ وہی جو تیرے انتظار میں گھنٹوں گزار دیے کرتے تھے، آج تیرے نماز جنازہ کے اندر 5 منٹ زیادہ انتظار کرنا انہیں پسند نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھنے اور سننے میں آیا ہے، نماز جنازہ کی دعائیں ذرا لمبی ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے یا ہمارا پڑھا رہے تھے، ذرا کم دعائیں پڑھ لیا کریں۔ ہے جو تیرے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے، آج لمحہ بھی تیرے انتظار میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اسی میت کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، قبر پہلے تیار ہے، مٹی کا گڑھا کھود دیا گیا ہے،
اس گڑھے کے اندر اٹھا کر اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈالا جا رہا ہے، اس کی میت کو رکھا جا رہا ہے، وہی عزیز اور پیارے جو تیرے اوپر مٹی گرد و غبار کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تیرے وجود کے ساتھ لگی ہوئی مٹی جنہیں پسند نہیں تھی، آج وہ تیرے سارے عزیز جتنی جس کو زیادہ محبت ہے، جتنا زیادہ پیار ہے، وہ اتنی زیادہ مٹی ڈال رہا ہے۔ انداز محبت تبدیل ہو گیا ہے، محبت کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جو مٹی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے آج مٹی ڈال رہے ہیں، دفنا دیا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ وہ چارپائی جو مسجد سے اٹھا کر لائے تھے، گھر سے کوئی چادر اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی وہ لائے تھے، اب وہ بھی واپس لے کر جا رہے ہیں۔ جن کو اپنا سمجھتا رہا ہے یہ میرا ہے سب کچھ، وہ سب واپس جا رہا ہے۔ اور وہ عزیز اور رشتہ دار جو یہ کہتے تھے اور یہ بھی کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ زندہ رہیں گے، تمہارے ساتھ مریں گے، دنیا کی ساری وفائیں تمہارے ساتھ ہیں، آج سارے بے وفائی کر کے آ رہے ہیں۔ تیری قبر میں تیرے ساتھ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، سارے رشتے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ یہ واپس پلٹ رہا ہے، ساری دنیا والے سارا ساز و سامان واپس پلٹ آیا، اکیلا تیرا وجود قبر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دعا کی ہے لوگوں نے، دعا کر کے واپس پلٹ آئے ہیں۔ الموت قدحن، عربی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، الموت قدحن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ لوگوں، ہر ایک انسان نے موت کا یہ جام پینا ہی پینا ہے، اور ہر ایک انسان نے جس کے اوپر یہ موت کا فیصلہ آیا ہے اس نے قبر کے دروازے سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ الموت قدحن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ اور یہ موت کا پیغام کتنا سخت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جسم سے انسان کی روح نکلتی ہے انسان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص بڑے مشہور و معروف صحابی رسول ہیں، جرنیل صحابی تھے، کئی علاقوں کی فتح کرنے والے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب انسانیت موت کے دروازے پر اس میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص لوگوں سے یہ سوال کیا کرتے، پوچھا کرتے تھے، جب موت آ رہی ہوتی، روح قبض ہو رہی ہوتی، جسم سے روح نکل رہی ہوتی، جسے ہم سکرات کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں، نزع کی حالت جس کے اوپر ہوتی، اس کے پاس جایا کرتے اور سوال کرتے، پوچھتے کہ جب جسم سے روح نکلتی ہے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنی مشکل یہ گھڑیاں ہیں، کتنے مشکل یہ لمحات ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عاص کو کوئی بھی نہیں بتاتا تھا کہ یہ کتنے مشکل لمحات ہیں، جب جسم سے روح نکلتی ہے انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کوئی نہیں بتاتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، آج عمر بن عاص خود بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، روح نکل رہی ہے، نزع کا عالم ہے، سکرات ہیں، موت کی سختیاں ہیں۔ ان کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ بھی صحابی رسول ہیں، آ گئے اور آ کر کہتے ابا جی آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے یہ موت کی گھاٹیاں، یہ موت کے لمحات، یہ سکرات کی کیفیت، یہ نزع کا عالم کتنا سخت ہے، آج آپ پر بھی سکرات ہیں، ہمیں بتا جائیے یہ موت کی گھاٹیاں کتنی مشکل ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا بیٹے یہ تصور الفاظ میں نہیں آ سکتا، بس یوں سمجھ لو کہ یہ زمین اوپر آ گئی ہے، آسمان نیچے آ گیا ہے۔ جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے اندر گندم کو رکھ کے پیس دیا جاتا ہے، آٹا بنا دیا جاتا ہے، اس طرح زمین اور آسمان کے درمیان عمر بن عاص کو پیسا جا رہا ہے۔ اتنے سخت لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے، جسم سے روح پرواز کرتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بھلا ہو بھی کیسے نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے محلات، اپنی آنکھوں کے اندر سجائے ہوئے خواب، تصورات کہ میں یہ دیکھوں گا، میں نے یہ کر دیا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ سارے خواب آج چکنا چور ہو رہے ہیں، سب کچھ ختم ہوتا ہوا اسے نظر آ رہا ہے، اسے اپنے بچے نظر آ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا، کیسے یہ سختی نہ ہو، تصور کریں تو صحیح، ایسی کیفیت اور حالت ہے یہ موت کی۔ الموت قدحن کل نفس شارب، ہر ایک نے یہ پیالہ پینا ہی پینا ہے۔ قبر میں گیا سب پلٹ آئے ہیں، ادھر اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر اٹھا لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں مر ربو کا، یہ نہیں پوچھا مکان کتنے بنا کر آیا تھا، پہلیاں کتنی خرید کے آیا تھا، جدادیں کتنی بنا کر آیا تھا،
کتنے لوگوں کے پلاٹوں زمینوں پہ قبضے کیے تھے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کا مال کتنا اکٹھا کر کے آیا، کوئی سوال نہیں۔ مر ربو کا پوچھا جائے گا رب کی پہچان کر کے بھی آیا یا نہیں کر کے آیا؟ جس رب نے بنایا تھا اس رب کے سامنے کبھی جھکا بھی تھا یا نہیں؟ رب کو پہچانا بھی تھا یا نہیں پہچانا تھا؟ مر ربو کا، بتا تیرا رب کون تھا؟ اگر اللہ کی پہچان کی ہوگی، اللہ کے آگے جبین نیاز کو جھکایا ہوگا، اللہ کو اپنا رب سمجھا ہوگا، کہے گا ربی اللہ، ہاں ہاں میں رب کی پہچان کر کے آیا ہوں، میرا داتا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت تروا، میرا بگڑیاں بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا ایک ہی اللہ تھا، اسی کے آگے میں جبین نیاز کو جھکایا کرتا تھا، اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کرتا تھا، وہ میرا رب تھا۔ میں اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا تھا، اسی کے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا تھا۔ دوسرا سوال کیا جائے گا مر نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون تھے، رسول کون تھے، پیغمبر کون تھے، کن کی اتباع کرتا تھا، کن کی اطاعت کرتا تھا، کن کے پیچھے چلتا تھا، کس کے اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کے آیا ہے؟ اگر نبی کی پہچان کی ہوگی، آقا علیہ السلام کی اطاعت کی ہوگی، فرما برداری کی ہوگی، نبی کے پیچھے پیچھے چلا ہوگا، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنایا ہوگا، کہے گا رب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی، میرے پیشوا، میرے رہنما، میرے مقتدا، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کی پہچان نہیں ہوگی، اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ تیسرا سوال کیا جائے گا، بتاؤ ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، کس دین کے اوپر زندگی گزار کے آیا ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، دین اسلام کی پہچان کی ہوگی، پھر تو کہے گا دینی الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام تھا۔ اگر دین اسلام کبھی سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، پرکھا نہیں، ساری زندگی ادیان باطلہ کی تعریفیں کرتا رہا، مغرب کے قانون بڑے اچھے ہیں، ان کے طریقہ کار بڑے اچھے ہیں، اسلام کو اس نے فراموش کر دیا، پھر جواب نہیں دے سکے گا۔ جو صحیح جواب دیں گے ان کے لیے کہا جائے گا ہاں ہاں اس نے صحیح جواب دیے ہیں، یہ وہ انسان ہے۔ اس کے لیے فَفْرِشُوا فِرَاشَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْبَاسِ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس نیک بخت انسان کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے، اس کو جنت کے لباسوں میں سے خوبصورت لباس پہنا دو، اس کے نیچے جنت کے بچھونوں میں سے، جنت کے قالینوں میں سے ایک قالین لا کے بچھا دو تاکہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ اور اگر جواب نہیں دے سکا، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری کہتا رہا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، میرا نبی رسول کون تھا، دین مذہب میرا کیا تھا، ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتا نہیں دین مذہب کیا تھا، پھر کہا جائے گا فَفْرِشُوا فِرَاشَ النَّارِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْبَاسِ النَّارِ وَافْتَحُوا بَابًا مِنَ النَّارِ۔ یہ بدبخت انسان ایسا ہے جس نے پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں مانی، اس کو جہنم کے لباسوں میں سے آگ کا لباس لا کے پہنا دو، اس کے نیچے آگ کے انگاروں کا ایک بستر بچھا دو، اور اس کی قبر کے اندر جہنم سے دروازہ کھول دو تاکہ اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے، حفرۃ من النار بن جائے۔ دو ہی حل ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، لیکن آج ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار اس بات کا ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ قبر کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، یہ لمحات بڑے مشکل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے، اکثر روتے تھے، قبر کو یاد کر کے روتے تھے، آنسو بہایا کرتے۔ لوگ پوچھتے کہ عثمان تم جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، محشر کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو یاد کر کے روتے ہو؟ کہا کہ قبر تاریکیوں کا گھر ہے، قبر تنہائیوں کا گھر ہے، محشر میں اور بڑے لوگ ہوں گے، جہنم میں لوگ بڑے ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسی گھاٹی ہے، ایسا مقام ہے جہاں پہ اکیلا انسان ہوگا۔ تنہائیاں انسان کو مار دیتی ہیں، یاد رکھیں۔ تنہائی کے عالم کے اندر انسان ہر ایک چیز ہار بیٹھتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان قبر کو یاد کر کے بڑا روتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں پہ نشان پڑ گئے تھے رو رو کے، یہاں پہ آنسو بہتے، اور آنسوں کے بہنے کی وجہ سے جس طرح ایک سوراخ بن جاتا ہے، نالی بن جاتی ہے، اس طرح نالی بن گئی تھی، سوراخ بن گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ آج ہم آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی فکر نہیں ہے، نہ مرنے کی فکر ہے،
نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، نہ رب کے سامنے رب کے دربار میں پیشی کی ہمیں فکر ہے کہ رب کے دربار میں جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا، اس قبر سے نکال کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ بڑا تڑپا دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنوں کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی ہے، اور جس سے بعد پرس ہو گئی، جس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا، وہ بندہ نہیں بچ سکے گا۔ آج تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، بچ جائیں گے، ہم نے نہیں جانا جنت میں تو کس نے جانا ہے؟ رسول کائنات فرماتے ہیں جس کا حساب ہو گیا اس کی خیر نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکے گا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب، پھر یہ جو بات ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا، وہ آسان حساب ہوگا، آسان ہمارا حساب کرنا، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حساب ہو گیا تو پھر خیر نہیں، تو یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا یہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ حساب نہیں لیں گے، کہیں گے بغیر حساب کے جنتوں میں عطا کی جاتی ہے، یہ آسان حساب ہے۔ اور جس کی قرید شروع ہو گئی، پوچھا گیا تو نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ، آپ نے بھی یہ حدیث بڑی دفعہ سنی ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ پہلی امتوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنی؟ 500 سال، 30 40 50 60 70 80 سال نہیں، جتنی ہماری عمر ہے، 500 سال عمر عطا کی۔ اور اس 500 سالہ زندگی کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں، سچوں کے سچے نبی فرماتے ہیں، پاک بازوں کے پاک باز آقا فرماتے ہیں، کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پکیزہ اور طیب زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس 500 سالہ زندگی کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، 500 سال، اور 500 سال میں پلک جھپکنا، اتنا لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا، رب کائنات اسے کہے گیا میرے بندے تو نے 500 سال میری عبادت کی ہے، میری نافرمانی نہیں کی، جا تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ آگے سے کہے گا نہیں اللہ، 500 سال تیری عبادت کی ہے، ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی، رحمت نہیں، میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا، ترازو قائم کیا جائے، ترازو لگایا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رب کائنات فرمائیں گے اس کی دائیں آنکھ نکالو اور اس کے ایک پلڑے میں ڈال دو، اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ ایسے ہی کیا جائے گا، جب آنکھ ایک پلڑے میں اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں ڈالی جائے گی، آنکھ والا پلڑا نیچے، عبادتوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ 500 سال عبادت اللہ کی ایک عطا کی ہوئی آنکھ کا بدلہ نہیں ہے، اس کے شکرانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ تو نے اور میں نے 2 سال 4 سال اور 5 سال نمازیں پڑھ لی ہیں، 5 سال مسجد میں آ جائیں تو ہم کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، ہم کسی کو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے۔ 4 نمازیں ہم کیا پڑھ لیں، مسجد کا امام ہم سے محفوظ نہیں، خطیب محفوظ نہیں، محلے کے لوگ ہم سے محفوظ نہیں، گاؤں والے ہم سے تنگ ہیں۔ کیوں جی؟ نمازی بڑا ہے، تنگ سب کو کرتا ہے، پریشان سب کو کیا ہوا ہے۔ یہ 500 سال عبادت کرنے والا ایک اللہ کی نعمت آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکا، پھر اللہ کے حضور گر جائے گا کہ اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اپنی رحمت سے ہی جنت عطا فرما دو۔ اللہ فرمائیں گے جا اپنی رحمت سے تجھے جنت عطا کی، جس کا حساب ہو گیا اس کی خیر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے اے اللہ بغیر حساب ہی جنت عطا فرمانا۔ کل قیامت کے دن آمینہ کے لال کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا۔ اللہ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، عاصی ہیں، جیسے بھی ہیں، تیرا در چھوڑ کے ہم کہیں نہیں گئے، تیرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں گئے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کے امتی ہیں، ہمیں کل قیامت کے دن محبوب کائنات کی شفاعت عطا فرما دینا، حوض کوثر سے جام نصیب کر دینا، نبی کے ساتھ ہی جنت عطا فرما دینا۔
اللہ سے سوال کیا کریں، رو رو کے مانگا کریں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ میدان محشر ہے۔ میدان محشر کے اندر سب کھڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا ہے نا، دنیا کے اندر ہم ڈرتے ہیں، گھر کے اندر ہمیں ڈر لگتا ہے، سکول کالج میں جائیں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمارا استاد، ہمارے ٹیچر صاحب، پروفیسر صاحب کہیں مجھے سب کے سامنے بے عزت نہ کر دیں، میں رسوا نہ ہو جاؤں، دنیا کے سامنے میری بدنامی اور بے عزتی نہ ہو جائے۔ کوئی فیکٹری، کارخانے، دکان پہ کام کرتا ہے، اسے بھی اپنی عزت بڑی پیاری ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کہیں رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ 4 5 10 15 20 50 100 بندوں کے سامنے، پورے گاؤں کے سامنے ڈرتا ہے انسان کہ میری عزت کہیں ملیا میٹ نہ ہو جائے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب میدان محشر میں موجود ہوں گے، حساب وہاں پہ ہوگا، کتاب وہاں پہ ہوگی۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن کہیں اللہ ہمیں رسوا نہ کر دے، اس رسوائی سے ڈرا کریں، اللہ کے سامنے آج دستے سوال دراز کیا کریں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ اس دن کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں، ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا فریاد کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ایک سے وہاں پہ جو کتاب اس نے لکھی ہے نا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ کہتے ہیں ہم وہ کتاب تیری نکال کے تیرے سامنے کر دیں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو نشر کریں گے۔ پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، یہ تیری لکھی ہوئی کتاب ہے جو زندگی میں تو لکھتا رہا ہے، دن کو جو کچھ کرتا تھا، رات کو جو کچھ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ کرتا تھا، اپنوں کے ساتھ جو کرتا تھا، بیگانوں کے ساتھ جو کرتا تھا، مسجد مدرسے میں جو کرتا تھا، دکان فیکٹری کارخانے میں جو کرتا تھا، جو کچھ تو نے کیا ہے، اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہ تیری کتاب جو یہاں پہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ کتاب ہی تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اور ضرورت نہیں ہے کوئی گواہ لانے کی کہ ہم گواہ لائیں، یہ تیری کتاب ہی آج کافی ہے تیرے حساب کے لیے۔ اور کئی بدبخت وہاں پہ ایسے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم نے تو یہ کام کیے نہیں ہے، ہماری یہ کتاب نہیں ہے، انکار کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ کے دربار میں کسی کو انکار کی جرت نہیں ہوگی، لیکن یہ کتنے باغی ہوں گے، کتنے بڑے سرکش ہوں گے کہ انکار کر دیں گے کہ اللہ ہماری کتاب ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تمہاری نہیں ہے، کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے۔ وہ یہ زبان جو آج فر فر چلتی ہے، کاٹتی چلی جاتی ہے، عزتوں کا خیال نہیں ہے کہ یہ عزت دار ہے، میں نے اس کا عزت کا دفاع کرنا ہے، میں نے اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا۔ یہ زبان جو کینچی کی طرح کاٹ دیتی تھی سب کچھ، اللہ فرمائیں گے کہ آج یہ زبان جس کو ہم نے بولنے کی قوت اور طاقت دی تھی، اے زبان آج تو نے نہیں بولنا، زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، یہ ہاتھ بول پڑیں گے، یہ پاؤں بول پڑیں گے، تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے کہ اللہ یہ لکھی ہوئی کتاب اسی کی ہے، فرشتوں نے غلط نہیں لکھا، زبان اس کی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہ دینے کے لیے آ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو قیامت کے دن یہ پیشی ہوگی، تو جس کو اس دن کامیابی مل گئی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں مل گئی وہ خوش ہوگا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، کہے گا لوگوں پڑھو میرا نامہ مال، دیکھیں میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ پریشان ہوگا، آنسو بہارا، غم زدہ، پشیمان، ندامت کا اظہار کرے گا اور کہے گا کاش مجھے یہ کتاب دی نہ جاتی، کاش میرا آج حساب ہی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما لے، اس دن کامیابی عطا فرما دے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے اور جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء
شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا حلیم یا کریم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں یہاں پہ آئے ہیں اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں اپنی رحمت سے صحت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اپنی رحمت خاص کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جو روحانی بیمار ہیں ان کی روحانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ جو جسمانی طور پر بیمار ہیں اللہ ان کی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار دوست احباب بہن بھائی عزیز و اقارب اللہ جو بھی بیمار ہیں میرے مولا کریم اپنی رحمت خاص سے صحت عطا فرما۔ اللہ مشرق مغرب شمال جنوب گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں بھی تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں لا علاج بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ جی آپ کے لیے تو کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں ہے، اللہ آپ ہی ان دعائی کی پڑیوں میں شفائیں ڈالنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے اس تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ یہاں پہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں اے میرے مولا کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ کوئی گھریلو لحاظ سے پریشان کوئی کاروباری لحاظ سے پریشان ہے، اللہ کچھ بچوں بچیوں کے حوالے سے پریشان اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان، اللہ اپنی رحمت سے ساری کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت خاص سے نئے اچھے روزگار عطا فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما، اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ والدین کا فرما بردار بنا، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے میرے مولا کریم ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما، اللہ خالص اپنی رضا رحمت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئے اسلام اور ایمان پہ موت نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو زبان پہ کلمہ نصیب فرمانا، اللہ ادھر سے فرشتے تیری طرف سے موت کا پیغام لائیں ساتھ ہی تیرا سلام لائیں، اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا۔ اللہ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں ہم مسکراتے ہوئے تیری جنتوں کی طرف جا رہے ہوں، اللہ دنیا والے پیچھے رو رہے ہوں، اللہ ایسی موت عطا فرمانا۔ اللہ جب ہم آئے تھے تو ہم رو رہے تھے، دنیا والے مسکرا رہے تھے، اللہ ہمارے مرتے وقت اس کے الٹ معاملہ ہو، ہم مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں دنیا والے رو رہے ہوں، اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا۔ اللہ قبر میں جائیں قبر کی سختیوں سے قبر کے عذابوں سے قبر کے فتنوں سے محفوظ فرمانا، اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں قبر کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے، قبر کے فتنے برداشت نہیں کر سکتے، اے میرے مولا کریم قبر کی تاریکیاں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ جتنے تیرے بندوں نے بندیوں نے اللہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیارا عزیز اس دنیا کو چھوڑ کے قبروں کو اپنا مسکن بنا چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے فوت شدگان کو معاف فرمانا، اللہ ہم سب کے فوت شدگان کی مغفرت فرمانا، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے میرے مولا کریم جس طرح دنیا میں وہ ہم سے پیار کرتے تھے آج تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ جی آپ بھی ان سے پیار فرمائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح دنیا میں وہ شفقتیں پیار اور محبت ہمارے ساتھ کرتے تھے آج تیرے پاس ہیں، آپ بھی ان سے پیار فرمائیں، اللہ جی آپ بھی ان پر شفقت کریں۔ اے میرے مولا کریم اگر وہ تیرے نیک بندے تھے آج بہاروں میں ہیں بہشتوں میں ہیں، ان کی بہاروں میں اضافہ فرما دیں، اللہ جی اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہیں اللہ جی انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، آپ تو اللہ الصمد ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ جی آپ بے نیاز
ناراض ہیں اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیں۔ اللہ جب قیامت کے دن آپ کے دربار میں حاضری ہو اللہ اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہمیں حشر کی رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش بری کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے ساقی حوض کوثر کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا، دائیں ہاتھ میں نامہ مال عطا فرمانا۔ اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ اللہ تیرے بڑے ہی کمزور بندے ہیں، تیری جہنم کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمانا، اللہ جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمانا۔ اللہ جنت الفردوس کے طلبگار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمتوں کی طرف دیکھتے ہوئے معاف فرما دینا۔ اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی رحمت خاص کے ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ آج کا یہ پروگرام محترم چودھری خالد صاحب نے رکھا، اللہ جس اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے پروگرام رکھا خرچ کیا، اللہ محنت کوشش کاوش کی، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بندیاں سننے کے لیے آئے اے میرے مولا کریم ان کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو پورا پورا اجر عطا فرمانا، اللہ پورا پورا اجر عطا فرمانا۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے اپنے گھر کو آباد فرمانا۔ اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں محنتیں کرتے ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول فرمانا۔ میرے مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے اپنی رحمت خاص سے عطا فرما۔ اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے مفید ہے اللہ بن مانگے ہی عطا فرما، اللہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، اللہ تیرے بے ڈھنگے سے بندے ہیں، یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین رب العالمین۔